إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى في سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وجاء في رواية الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد صححه الألباني. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ سے پہلے، اس سے پہلے ایک جمعہ جو گزرا ہے، اس وقت ہم نے قیامت کے دن ترازو کیا ہوگا اس تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی. اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہمارا ذہن میں یہ عنوان یہ بھی آیا کہ قیامت کے دن جب ترازو قائم کیا جائے گا تو اس ترازو میں کچھ اعمال ہوں گے جو بہت وزنی ہوں گے. تو وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے؟ تو ہم جو ہے ان اعمال کا ذکر کریں گے، دلائل دیں گے، اور آخری کے خطبے کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ ان اعمال کی اس امت کے صحابہ اور سلف صالحین کے پاس کیا اہمیت تھی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف اور سورہ مؤمنون میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان کو قائم کرے گا، ترازو کو قائم کرے گا، اس میں انسانوں کو اور ان کے اعمال کو تولے گا، تو یہ سچ بات ہے. تو لہذا ترازو پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال ترازو میں اگر وزنی ہو جائے، کہا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں. سورہ قاریہ کی آیت ہم خصوصاً نماز مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں آیت سنتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قیامت کے دن جب ترازو قائم کیا جائے گا، اس ترازو میں اگر انسان کا عمل بھاری ہو جائے تو کیا کہا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑی دل پسند زندگی میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جیسے ذلت اور رسوائی کو بہت زیادہ کرے گا، اسی طریقے سے اس دن ملنے والا اعزاز، اس دن ملنے والا انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت بھی بہت بڑی ہوگی. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس دنیا میں بھیجا جانا بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ نبیوں کا سلسلہ نہ ہوتا، خصوصاً پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پتہ نہیں دنیا شرک میں، جہالت میں، خرافات میں، بدعت میں گھر کر دنیا کا نقشہ ہی اور ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ بعثت محمدی دنیا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے اس کو جتلایا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. اس آیت پر غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا سارے لوگوں پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں نبی بنا کر بھیجا. ایک تو یہ احسان ہے اللہ کا. دوسرا احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کبھی امت چکا نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو امت چکا نہیں سکتی. آپ نے اپنے زندگی میں صحابہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کو کر کے ہم اپنے نامہ اعمال کو وزندار بنا سکتے ہیں.
معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، جو پلڑا ہوگا، اس میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی بنیادی شرط ایمان۔ کافر اپنے کفر کی وجہ سے، مشرک اپنے شرک کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر اس ترازو میں کامیاب ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کرے گا، اس کے لیے سب سے بڑی بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے توحید اسماء و صفات کا مکمل طور پر اعتراف کرے۔ دیکھو ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکی زندگی میں ڈھال بن کر رہے، لیکن ایمان نہیں لائے تو جہنم رسید ہو گئے۔ لہذا کیا معلوم ہوا، اگر ہم کفر پر رہ کر، شرک پر رہ کر، بدعت پر کام کرتے رہیں، وہ عمل وزنی نہیں ہوگا ترازو میں قیامت کے دن۔ کون سا عمل وزنی ہوگا؟ وہ عمل جو ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں کیا جائے، وہی عمل قیامت کے دن وزندار ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم نے کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترازو قائم کرے گا، اس میں کامیاب ہونے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی نیکی جو ہے ترازو میں وزندار نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا، باریک پنڈلیوں والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہواؤں کے جھونکوں سے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا قیامت کے دن یہ ابن مسعود باریک پنڈلیوں والا کیا ہوگا؟ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اگرچہ جسمانی اعتبار سے کمزور، لیکن ان کا ایمان جو ان کے دلوں میں تھا، اس ایمان کی وجہ سے وزندار ہو جائیں گے۔ اس کے مد مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، کہا ایک موٹے آدمی کو جو جسم موٹا ہے، کافی موٹا دھاٹا ہے، ایسے آدمی کو لائے گا اس کو جو ہے ترازو میں بٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم مومنوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مرد عورتوں کو یہ دبلے پتلے نظر آتے ہیں۔ عموماً اب دنیا میں دیکھو، مومن کیا ہوتا ہے؟ دبلا پتلا ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، لیکن کافروں کو دیکھیں گے آپ، ان کے مرد بھی موٹے، عورتیں بھی موٹی۔ ان کو دیکھ کر ہم دھوکہ نہ کھائیں، ہم بلکہ اللہ پر ایمان ہمارا ایسا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ قید خانے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہم جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، دبلے پتلے ہوں، مگر ہم اپنے ایمان کو نہ گوائیں۔ ہمارا ایمان کیسے ہو؟ اگر قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب کو تولا جائے ترازو میں، اگرچہ جسمانی اعتبار سے کمزور، لیکن ہمارا ایمان جو ہے ترازو میں وزندار ہو جائے، اس بات کی کوشش کریں۔ اور معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کو جو ہے کیا بنا دیا ہے؟ جنت بنا دیا ہے۔ لہٰذا وہ موٹے دھاٹے ہوتے ہیں، بیماریوں کا سامنا کرتے بھی ہیں تو اچھے ہی رہتے ہیں۔ یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور بعض احادیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انسان کی عمر کے بارے میں، اس کی نوجوانی کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا، ایک سوال یہ بھی ہوگا، اے آدم کے بیٹے، ہم نے تم کو صحیح جسم دیا تھا، تم نے صحیح جسم پا کر تم نے کیا کیا؟ یہ سوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ معزز حاضرین، آئیے بلا تاخیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترازو قائم کرے گا، اس ترازو میں وزنی کون سی چیزیں ہوں گی، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم اپنے نام اعمال کو وزندار بنا سکتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں اس ترازو کے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا، اگر جسمانی طور پر اگر ہم لوگ جو ہے ہلکا ہو جائیں، ہمارا ویٹ گھٹنے لگے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں، جا کر دوائیں کھاتے ہیں، کیلشیم کی گولیاں، خون کی گولیاں کھاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کا جو ہے خیال کیا قیامت کے دن جب ہم سب کو ترازو میں تولا جائے گا تو ہم اپنے نام اعمال کو یا خود اپنے آپ کو ترازو میں اللہ کے کیسے وزندار بنائیں؟ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ترازو میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ کون سی چیز ہوگی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترازو قائم کرے گا، اس ترازو میں سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہوگی۔ معزز حاضرین،
یہ حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے بتائی. میری اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا, اس کے نامہ اعمال نکالے جائیں گے, نامہ اعمال میں سے ایک ایک کارڈ جہاں تک ہماری نگاہ ہوگی اتنا بڑا ہوگا. 99 کارڈوں میں اس کی برائیاں, ایک کارڈ میں جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا. جب جیسے ہی دیکھے گا شاید سمجھے گا کہ میرا رب مجھے اپنے گناہوں کے جیسے ہلاک کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا اے آدم کے بیٹے دیکھ یہ کارڈ دکھ رہا ہے تجھے, اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جس کارڈ پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, اس کے 99 برائیوں کے کارڈوں کو جو ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے. فرمایا لا الہ الا اللہ ایک کارڈ 99 کارڈوں پر بھاری ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا اس جملے میں کتنا زور ہے, کہا فلا يثقل اسم اللہ شیء, اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے دنیا میں کوئی چیز وزندار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اس کے لفظ میں جتنا وزن ہے دنیا کے کسی بھی نام میں اتنا وزن نہیں ہے. شاید اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر مبارک پر چڑھتے اللہ کہتے تو ممبر بھی لرز جایا کرتا تھا. بولنے والے کون؟ یہ عقیدے توحید کی تعلیم دینے والے, دنیا میں سب سے پختہ جن کا عقیدہ تھا, ان کی زبان سے اگر وزندار اللہ نکلے تو جس ممبر پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے کبھی وہ تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لفظ سے لرز جاتا تھا. یہ روایت سنیے جو ہے کئی احادیث میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شاید یہ حدیث آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی, اگر سن رہے ہیں تو ذرا غور سے سنیے گا اس حدیث کو. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا. کیا کہا؟ انی قاص علیک الوصیۃ امرک باثنین وانہاک عن اثنین. جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اے بیٹو دیکھو میں تم کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, 2 باتوں سے روکتا ہوں, 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, 2 باتوں سے روکتا ہوں. وہ کیا ہیں 2 باتیں؟ فرمایا دیکھو میں تم کو حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا. یہ ایک اولو العزم پیغمبر جب اس کی آنکھیں موچنے کے قریب ہیں, موت کا وقت قریب ہے, اپنے بچوں کو بلا کر کہتا ہے اے بچوں لا الہ الا اللہ کو تھام کے رکھنا. کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کو تھام کر رکھو. اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس وزندار کلمے کے بارے میں کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ کہا فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں اے میرے بیٹو لا الہ الا اللہ کو زندگی میں لازم پکڑنا. اگر میں دنیا سے چلا جاؤں عقیدہ توحید پر مرنا, کبھی اللہ کے ساتھ شرک کو نہ کرنا. کیا فرمایا؟ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے بعد 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو, زمینوں میں رہنے والی پوری مخلوق اور جو ہے 7 آسمانوں میں رہنے والی پوری مخلوق, اللہ کے علاوہ اگر تمام کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ وزندار ہو جائے گا. مرحبا حاضرین, آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے دیکھو لا الہ الا اللہ بھی ہے اور ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ بھی ہے, اس کا بھی ورد کرتے رہنا. اور فرمایا آگے اے نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں دیکھو اے میرے بیٹو لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو, سبحان اللہ و بحمدہ کا زیادہ اہتمام کرو. یہ 2 باتیں ہوئی. کن 2 باتوں سے روکا؟ فرمایا وانہاک عن الشرک والکبر, فرمایا میں تم کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں, ایک شرک سے اور دوسرے تکبر سے. یہاں علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو, سبحان اللہ و بحمدہ کو لازم پکڑو. یہ دونوں بڑی وزندار چیزیں ہیں دنیا اور آخرت کی. اور آگے کہا شرک نہ کرو. ساتھ میں تکبر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بتایا علماء نے
جب توحید آتی ہے بندہ رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں جھکتا ہے، مومن کے اندر تکبر ذرہ برابر بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ دن میں 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، رب میں تو زمین پر اپنا ماتھا ٹیک رہا ہوں، لیکن دنیا اور آخرت میں اگر کوئی اونچی ذات ہے، دنیا اور آخرت میں اگر کسی کے لیے تکبر بڑائی زیب دیتا ہے تو تیری ہی ذات ہے۔ لہذا فرمایا توحید کے ساتھ تکبر جمع ہی نہیں ہو سکتا، توحید کے ساتھ تکبر جمع نہیں ہو سکتا، لیکن شرک کے ساتھ تکبر جمع ہو سکتا ہے۔ لہذا فرعون کو دیکھو، یہ کافر تھا، اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، لہذا معلوم ہوا نوح علیہ السلام نے بڑے فتح کی بات بتائی۔ توحید کا جو ہے انسان کی زندگی پر، مومن کی زندگی پر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض لوگوں کو اللہ نہیں دیکھے گا۔ کس کس کو نہیں دیکھے گا؟ جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکائے، اس کو بھی نہیں دیکھے گا، اور جو بیچتے وقت جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھے گا، اور اسی طریقے سے فرمایا جو رکوع سجدے میں برابر نہیں جھکتا اس کو اس طرف اللہ نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے تکبر کو نکال رہا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی پیٹھ کو رکوع میں برابر نہیں کیے، سجدے 7 اعضاء پر نہیں کیے، مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے بن رہے ہیں، اپنی بڑائی کے اصل ختم کرنے کے لیے ہم جو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لوگو، اے بیٹو، تم جو ہے شرک نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ سورہ صافات کی آیتوں کو پڑھیے، اس میں اللہ تبارک نے بڑے پتے کی بات بتائی۔ کیا فرمایا؟ نبی ہر قوم کے پاس آئے، نبی ہر قوم کے پاس آئے، جب قوم کے پاس آئے تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہا لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے تو سامنے والی قوم کیا بولتی؟ تکبر کرنے لگتے۔ چنانچہ اس منظر کو یاد کیجئے، مکی دور ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ٹہرے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پورے سرداران قریش، اس میں ابو لہب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو چاہتے ہو۔ سننے والوں میں جیسا آپ سن رہے ہیں ہمارا خطبہ، ویسے اس وقت ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سن رہا تھا۔ کیا فرمایا؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، فرمایا اے محمد تو تباہ و برباد ہو جا، کیا یہ بات بولنے کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ لہذا دیکھو توحید کی دعوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی سے دی، سارے لوگ جو ہے اس کے خلاف ہو گئے۔ معزز حاضرین، حضرت نوح علیہ السلام اپنے مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ترازو میں اگر تم وزندار بننا چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو۔ نوح علیہ السلام کی کتنے دن اپنے قوم میں ٹھہرے رہے؟ 950 سال تک۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، دنیا میں اگر ہم ساری دنیا کے سامنے اگر ہم وزندار بننا چاہتے ہیں، سارے لوگ دیکھ کر ہم کو خوف کھائیں، ساری دنیا مل کر ہم لوگوں کو ہمارا نام سنتے ہی کانپنے لگے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے اندر سے شرک ختم ہو جائے، عقید توحید آ جائے۔ آج دیکھو ہمارے اندر سے عقید توحید کمزور ہوا کیا؟ قیامت کے دن تو ترازو میں ہلکا ہونا ہی ہے۔ امت کو اگر شکوہ کرتی ہے، اس قیامت کے ترازو میں ہلکے ہونے سے پہلے ایک تو بندہ اللہ کی نظر میں ہلکا ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہلکا ہوتا ہے، تیسرا کیا؟ ساری دنیا کی نظر میں ہم ہلکے ہو گئے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی وہ روایت، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں تمہارے اوپر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس وقت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت کیا کم ہوں گی ہماری تعداد؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی۔ کیسے ہوگی تعداد؟ جیسے سمندر کے پانی کے اوپر ہلکی چیزیں تیرتی رہتی ہیں، تمہاری حیثیت وہ ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی ویسی؟ اس لیے کہ توحید کو ہم نے خیر بات کہا، شرک کو اپنے دلوں میں بسا لیا، اس وجہ سے ہم دشمنان اسلام کی نظر میں بھی ہلکے ہو گئے۔ اگر ہم یہ کہیں آج امت مسلمہ ساری دنیا والوں کے لیے بہت ہلکی بن کر رہ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کو چھوڑا، شرک کو اپنایا، تو اس وجہ سے نعوذ باللہ وہ دنیا والوں کی نظر میں ہلکی ہو کر رہ گئی۔ ایک وقت وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ کیا تھا حضرت عمر کی شخصیت میں؟ کیا تھی چیز وہ؟ فرمایا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا عقیدہ اتنا پختہ تھا، ان کے اندر ایمان کی طاقت وہ تھی، شیطان ان سے سامنا کرنے ڈرتا تھا۔ ایک وقت وہ تھا امت میں غیر مسلم اقوام
ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے ڈرا کرتے تھے، کبھی ہماری طرف انگلی اٹھتی تو اس کو کاٹا جاتا تھا۔ ایک وقت وہ تھا ہم وزندار تھے، لیکن دنیا والوں کی نظر میں ہلکے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کو چھوڑا۔ معزز حاضرین، مرتے ہوئے انسان کو سب سے پہلے اپنے حسن خاتمہ کی فکر اور اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو سب سے پہلے لا کے بیوی کا مہر معاف کرایا جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے، اس میں اپنے بچوں کے لیے جائیداد وغیرہ کی بات ہوتی ہے۔ یہ مومن کی جو ہے فکر ایسی نہیں ہوتی۔ مومن کیا کرتا ہے، مومن کو فکر یہ ہوتی ہے کہ جیسے میرے بچے میرے زندگی میں توحید پرست رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ توحید پرست رہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، جیسے ہی دونوں کی وفات کا وقت قریب آیا تو کیا کہا، اپنے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کیا کہا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے مر جانے کے بعد عقیدہ توحید بچوں کا کیسے ہوگا؟ شرک میں کہیں مبتلا نہیں ہو جائیں گے؟ ایسی فکر ہم سب کو کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، تو معلوم یہ ہوا قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی بھر شرک سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو یا خود اس کو اٹھا کر اگر قیامت کے دن ترازو میں تولے گا تو وہ وزندار ہوگا۔ معزز حاضرین، دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ترازو میں جب تولے گا تو اور کون سی چیز وزندار ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی پاکی، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھنے میں 3 کلمات ہیں، ان 3 کلمات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ 3 کلمات قیامت کے دن ترازو میں بہت وزندار ہوں گے۔ حدیث سنیے کیا فرمایا، بخاری کی آخری حدیث ہے، کہا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے، اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے چھوٹے جملے، شاید بولنے کے لیے مجھے آدھا سیکنڈ بھی نہ لگے، لیکن یہ 2 جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ معزز حاضرین، دیکھیے اللہ کا احسان، رسول اللہ کا اتنا احسان ہے، آدھے منٹ کا جو ہے ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وزندار ہو جاؤ۔ یہ روایت کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں التسبیح نصف المیزان، سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ کہو، آدھا ترازو اللہ کا بھر جائے۔ فرمایا والحمدللہ یملؤ، بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے قیامت کا دن ترازو پورا بھر جائے گا۔ تسبیح سبحان اللہ کہے آدھا ترازو بھرے گا، تو الحمدللہ کہو تو پورا ترازو بھر جائے گا۔ فرمایا والتکبیر یملؤ ما بین السماوات والارض، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے زمین و آسمان کا پورا حصہ بھر جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ان کلمات کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا، سبحان اللہ کو، اللہ اکبر، الحمدللہ کو ہم نے بہت معمولی سمجھا۔ ایک واقعے سے ہم بتاتے ہیں کہ ایک کولی والا، موٹی زبان میں اگر کہوں، ایک بازار میں کام کرنے والا کولی والا کیسے ان کلمات کو سمجھتا ہے۔ بکر ابن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ، ان کی وفات ہے 106 ہجری میں، بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم دین تھے۔ وہ کہتے ہیں خرجت یوما الی السوق، یہ واقعہ غور سے سنیے، ہم کبھی ریلوے اسٹیشنوں میں، کبھی ادھر ہم کلی والے کو دیکھتے ہیں تو بڑی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین کا زمانہ، اس وقت کے کولی والوں میں جو ہے علم تھا، اس وقت کے کولی والوں میں جو عمل کرنے کا جذبہ تھا، آج وہ علماء کے اندر نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ، ایک دن میں بازار گیا، دیکھتا ہوں کہ یہ کولی والا اپنے سر پر سامان اٹھائے ہوئے ہے۔ غور سے سنیے لفظ کو، یہ لفظ ایسا ہے اگر ہم غور سے سنیں ہمارے رگ رگ میں اتر جائے گا یہ واقعہ۔ بکر ابن عبداللہ المزنی کہتے ہیں میں ایک دن بازار گیا، دیکھتا ہوں کہ یہ کولی والا اپنے سر پہ کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ 2 کلمات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے الحمدللہ، کبھی کہتا ہے استغفر اللہ۔ ایمان کیسا، بازار میں رہنے والا، اپنے سر پہ بڑا بوجھ اٹھانے والا۔ سر پر انسان جب بڑا بوجھ اٹھاتا ہے سب سے پہلے اسے فکر یہ ہوتی ہے کہ پہلے نیچے اتار دے،
لیکن یہ اللہ کا کیسا بندہ ہوگا، اپنے سر پر وزن رکھا بھی ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ کو فراموش نہیں کیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، کبھی کہتا استغفر اللہ۔ بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لگاتار الحمدللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، کبھی استغفر اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، میں بار بار دیکھتا ہوں۔ ان کو رہا نہیں گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کلی والا آگے گیا، اپنے سر سے وہ نیچے اتارا، جا کر کیا کہنے لگے بکر رحمہ اللہ، اے کلی والے دیکھو، کیا الحمدللہ اور استغفر اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی ذکر تمہیں نہیں آتا؟ ان دو کلمات کے علاوہ کیا تمہیں اور دوسرا ذکر نہیں آتا؟ کہا ہاں، مجھے ان دونوں کلمات کے علاوہ اور بہت سے کلمات سے مجھے ذکر کرنا آتا ہے، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں۔ لیکن دیکھو اس کی سمجھ کیسی ہے۔ یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ کولی والا کیا ایمان افروز جواب دیتا ہے، اس کے جواب نے بکر رحمہ اللہ کو رلا کر رکھ دیا۔ کیا کہتا ہے وہ کولی والا؟ کیا کہتا ہے؟ دیکھو بندے کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گناہ ہے، دوسرے اللہ کا احسان ہے۔ ایک تو بندے کی زندگی میں اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اور دوسری چیز گناہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جب میں کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جب میری طرف سے ہو سکتا ہے گناہ ہو گیا ہو، استغفر اللہ کہہ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کولی والا اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر بھی اپنے گناہوں کے بوجھ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں 15-20 کلو کا اٹھا لیتا ہماری حالت بری ہو جاتی ہے۔ قیامت کے اس منظر کو یاد کرو، ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لے کر آئے گا۔ کون سا گناہ کتنا وزن ہوگا نہیں بول سکتے۔ لہٰذا جب اس کولی والے سے وہ بات سنی تو بکر رحمہ اللہ نے کیا کہا میں اتنا بڑا عالم دین ہونے کے باوجود یہ کولی والا میرے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت کو پا کر الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور جب گناہ کا احساس ہوتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ الحمدللہ کو، استغفر اللہ کو اور سبحان اللہ بحمدی کو جو ہے معمولی مت سمجھو۔ معزز حاضرین، ہم زندگی میں الحمدللہ کہاں پڑھتے ہیں؟ ذرا موٹا موٹا آپ کو حساب بتاتے ہیں۔ الحمدللہ جب ہم جو ہے سونے جاتے ہیں، سونے سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ رات میں پرسکون نیند ہوئی، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ہم اٹھتے ہیں۔ کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ دیکھو سونے کے بعد اٹھے، اللہ کی تعریف کرے، دسترخوان پہ بیٹھے اس وقت بھی اللہ کی تعریف کیے، اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کہتے ہیں الحمدللہ، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ مصیبت آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ بندے کو دیکھو، سونے سے اٹھا اللہ کی تعریف کیا، دسترخوان پہ بیٹھا اس وقت بھی اللہ کی تعریف کیا، مصیبت سے نجات پایا تو الحمدللہ کہا، اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چھینکتے وقت اپنا کپڑا بھی ناک پہ ایسے کافروں کی طرح چھینکتے ہیں؟ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منہ کھلتا ہے جمع ہی ناپسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے۔ چھینک کیوں پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کو چھینک اس لیے پسند ہے کہ بندہ چھینکنے وقت الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ اگر فرض نمازوں کی تعداد ہم کریں، نماز فجر سے لے کر عشاء تک 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کلمہ توحید یہ قیامت کے دن جو ہے ترازو میں سب سے بھاری ہوگا۔ دوسرا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایسا عام ذکر، آپ بازار میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، ڈرائیونگ کرتے رہے اللہ کا ذکر کرو، کہاں بھی رہے، بس بیت الخلاء میں نہ ہو تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ لہذا کیا فرمایا حضرت ثوبان، ام سلمہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، دیکھو اللہ کے نبی کا تربیت کا طریقہ، لوگو سنو کیا ہے؟ فرمایا 5 کلمات قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ کون سے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہا سبحان اللہ، یہ دوسرا کلمہ، تیسرا ہے الحمدللہ، اس کے بعد کہا چوتھا اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔
کیا فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص رضی اللہ عنہ؟ فرمایا مومن جو ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں جو ہے رہتا ہے۔ فرمایا جو بھی آدمی نماز کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھے، تو فرمایا جو زبان سے ادا ہوئے الفاظ 150 ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں 1500 ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم پڑھتے رہیں تسبیح 150 کلمے پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1500 ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ صحابی رسول کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بولتے نہیں تھے بس پر عمل بھی کرتے تھے، چنانچہ تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر گنتے تھے۔ ہم دیکھتے لوگوں کو بڑی بڑی تسبیح لے کر گھومتے ہیں، لیکن اگر انگلیوں پر گنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو بندہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح گنے گا، یہ انگلیاں قیامت کے دن بات کریں گی، کہیں گی یہ انگلیاں رب تیرے بندے نے میرے اوپر گنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان انگلیوں کی گواہی قبول کر کے بندے کو جنت میں ڈالے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں قیامت کے دن جو ہے نیکیاں بڑی وزندار ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن ترازو میں جب اللہ تعالیٰ تولے گا وزندار ہو جائیں گی، لیکن برائیاں کیوں ہلکی ہوں گی یہ بھی ایک سوال ہے۔ بڑا اہم بات آپ کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں، نیکیاں قیامت کے دن ترازو میں بڑی وزندار ہو جائیں گی، لیکن برائیاں قیامت کے دن ہلکیاں کیوں ہوں گی؟ سلف نے کیا کیا انداز سے سوچا، کیا کیا لکھ کر چلے گئے۔ فرمایا دنیا میں نیکی جب انسان کرتا ہے تو بڑا گراں گزرتا ہے، دنیا میں جب نیکی کرنے جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اپنے سارے نیند کو ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے نفس سے جہاد کر کے وضو کر کے آنا پڑتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ نیکی کرتے وقت انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا ہوتا ہے، اس وقت جو مٹھاس سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ جب آپ نیکی کرنے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا اس کو مشکل کیا، کیا ہو گیا؟ اس کے اندر جو حلاوت ہے اللہ نے اس کو اٹھا لیا، وہ مٹھاس کہاں ملے گی؟ قیامت کے دن ملے گی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ برائی ہے، برائی کرنے والا انسان جب اس کو کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، فلم دیکھنے بڑا مزہ آتا ہے، گانے دیکھنے بڑا مزہ آتا ہے، لوگ بڑا مزہ دیکھ لیتے ہیں، دنیا میں تو مزہ ملے گا، لیکن یہ مزہ قیامت کے دن جب زحمت میں بدلے گا تو کیا ہوگا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھو، دنیا میں اگر ہم غیبت کریں، چغلخوری کریں، فلاں کریں، یہ سب بیماریاں ہیں، جیسے کینسر، ایڈز ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسے چغلخوری کرنا، غیبت کرنا یہ بھی بیماری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، کہا لوگوں کو یاد کرو گے تو بیماری ہوگی، یعنی مطلب لوگوں کی غیبت کرے تو کیا ہوگا؟ یہ بیماری ہے، اللہ کو یاد کرے تو اس میں دوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن کہنے لگے، بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے چیز افضل ہے۔ ابھی ہم بس میں آ رہے تھے تو ہم نے کافر کو دیکھا کہ وہ ہری کرشنا بول رہا ہے، بار بار بول رہا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جب ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارے ہونٹ ہلتے تو سبحان اللہ کے لیے ہلتے ہیں، جب ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں تو لا الہ الا اللہ نکلتے ہیں۔ لہذا اس ایمان اور توحید کی نعمت پر اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے بڑا کم ہے۔ لہذا غیر مسلم اپنے جھوٹے معبودوں کو اتنا یاد کرتے ہیں تو بندے مسلمان کو ان سے زیادہ اپنے سچے رب کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ یہ کافر ہے، اپنے جھوٹے معبود کو ہمیشہ یاد کر رہا ہے، ہری کرشنا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہم جس رب کے بندے ہیں اگر اس رب کو یاد نہ کریں تو کیا ہوگا؟ علامہ بن باز نے بڑی اچھی بات کہی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دنیا میں ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دنیا میں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے ذکر کی توفیق دے دے دنیا میں بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے جب تک بندے کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور بندہ جب اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس اس ذکر کرنے والے بندے کو یاد کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی فلم ایکٹر آ گیا تو اس کے پاس ہم جو ہے کچھ لکھانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس آسمانوں میں فرشتوں میں اگر ہمارا ذکر کرے تو اس سے بڑی کیا کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ معزز حاضرین، قیامت کے دن ترازو میں اور چیز کیا وزنی ہوگی؟ فرمایا جو ماں باپ
اپنے نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرتے ہیں، یہ صبر بھی اللہ کے نزدیک جو ہے قیامت کے دن بڑا وزن ہو جائے گا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الولد الصالح یتوفی فیحتسبہ والدہ، فرمایا ایک نیک بچہ تھا، نابالغ تھا، بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے سے، اگر ماں باپ نے اگر صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے جنت میں بھیجے گا، اور جو ماں باپ صبر کریں گے اس صبر کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ محترم حاضرین، بچوں کی جو ہے وفات اور انتقال ماں باپ کے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں 9 ماہ تک جو ہے ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں باپ رات بھر نہیں سوتے، کبھی باپ سنبھالتا ہے کبھی بچے سنبھالتے ہیں، کبھی جو ہے باپ سنبھالتا ہے تو کبھی جو ہے ماں سنبھالتی ہے، دونوں سنبھال کر کے سنبھالتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی چھوٹا سا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ دیکھو یہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے بیٹے کی حالت بڑی خراب ہو گئی، بہت بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی سے کہلا بھیجا، اے اللہ کے نبی آپ آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا زینب سے کہو صبر کرو صبر کرو۔ اللہ کے نبی 3 بار بول کر بھیج دیے، چوتھی مرتبہ جب ان کے بیٹے کی حالت خراب ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اپنے بیٹی کے گھر گئے، جیسے ہی اپنے مبارک نواسے کو اپنے گود میں لیے روح نکل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس موقع پر کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کا اپنا مقررہ وقت ہے، اس بچے کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ اور حاضرین، ماں باپ کے لیے چھوٹے بچوں کی وفات بڑی جو ہے صبر آزما ہوتی ہے، لیکن جتنا صبر کریں گے یہ صبر قیامت کے ترازو میں بڑا وزنی ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جب چھوٹے بچوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے، روح کو کھینچنے کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے کلیجے کو کیسے، تم نے اس کی روح کیسے جو ہے کھینچی؟ جب تم میرے بندے کے اس کا کلیجہ، یعنی بچے کلیجہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی ہوتا ہے، بچے ماں باپ کے دل کا کلیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں، تم فلاں بندے کے چھوٹے بچے کی روح قبض کرنے گئے، اس وقت میرے بندے کے ہونٹوں پر کیا کلمات تھے؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، کہا فرشتوں نے اے رب جیسے ہی میں نے اس بچے کی روح قبض کی تیرے بندے نے الحمدللہ کہا۔ کیا دنیا میں ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ چھوٹے بچے کی روح کو قبض کیا جائے اور ماں باپ کی زبان پر الحمدللہ کہا؟ ایک جملہ تو یہ کہا، دوسرا کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے والدین کی ضرورت ہے دنیا کو آج، جو اپنے چھوٹے بچوں کی وفات پر الحمدللہ کہیں اور ساتھ میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ اتنا ہی نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، جس بندے نے اپنے چھوٹے بچوں کی موت پر الحمدللہ کہا اور ساتھ میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کیا، اس کے لیے کیا کرو؟ جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ فضیلت، بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو والدین اپنے چھوٹے بچوں کی وفات پر جو ہے صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جو ہے میزان میں بھاری بنا دے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن ترازو میں جو اعمال وزنی ہوں گے، اچھے اخلاق۔ آج جانتے ہیں قرآن میں جو صورتیں آئی ہیں، ہر صورت میں 3 چیزیں، توحید، رسالت، آخرت۔ آپ مکی صورتیں 80 پر 6 ہیں قرآن میں، پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 پر 6 صورتیں قرآن میں اتاری اور تقریباً 20 پر 8 صورتیں مدنی اتاری۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اچھے اخلاق بھی بھاری ہو جائیں گے ترازو میں۔ یہ حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ من حسن الخلق، فرمایا اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر قیامت کے دن بھاری ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہم بیوٹی پارلر کرنے، کیا ہم ہمیشہ مسکراتے رہیں؟ اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے بڑی اچھی بات کہی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر بہت آسان ہے، ہمیشہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملو، یہ سب سے بڑے اخلاق ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جائیداد کے جھگڑے، فلاں جھگڑے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتا، عید کے موقع پر ماں باپ آپس میں بات نہیں کرتے، یہ سب کیا ہے؟ جائیداد کی جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو محبت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اچھے اخلاق کیا؟ کسی بھی مسلمان بھائی سے ملو تو مسکرا
کرا کر ملو. یہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا متبسما، اللہ کے نبی جب بھی مجھے دیکھتے مسکرا جاتے. تو اچھے اخلاق قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ قیامت کے ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے. ایک مثال سے اس کو واضح کرتے ہیں. حضرت نام ذکر کیا علی بن حسین رضی اللہ عنہ، بڑے بردبار تھے. ان کی ایک لونڈی تھی. ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے تو لونڈی پانی ڈال رہی تھی. پانی جیسے ہی ڈال رہی تھی وہ پانی کا جو لوٹ آتا نیچے گر گیا. اگر ہم میں کوئی ہوتے تو فوراً سر پہ مار دیتے، بولتے کیا طبیعت ہے تمہاری، یہ اتنا بھی ڈالنے نہیں آتا، تمہارے باپ اتنا بھی تم نے جو ہے سلیقہ نہیں سکھائے. لیکن علی ابن حسین اپنے لونڈی سے کیسے بات کرتے ہیں دیکھو. جیسے ہی لونڈی کے ہاتھ سے پانی کا برتن نیچے گر گیا، حضرت علی ابن حسین نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. اس لونڈی کا ایمان دیکھو کیسا ہے. اس لونڈی نے کہا، یہ قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اے علی ابن حسین غصہ پی لو، میری طرف غصے کی نگاہ سے مت دیکھو. کیا فرمایا؟ جیسے ہی میں نے اس کی نظر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ آیت پڑھ رہی ہے، میں نے اپنے غصے کو فوراً پی لیا. اس کے بعد کیا کہا اس لونڈی نے؟ والعافین عن الناس، کہا لوگوں کو معاف بھی کرو. جو آدمی غصہ پیتا ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. آیت کا حوالہ دے کر لونڈی نے علی ابن حسین کو پریشان کر دیا. جب کہا غصہ پینے والے، کہا غصہ پی لیا. جب کہا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ لوگوں کو معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، فرمایا آج تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ کی خاطر میں تم کو آزاد بھی کر دیتا ہوں. یہ اخلاق تھے ہمارے جو ہے سلف کے. آج آپ دیکھیں گے مجموعی اعتبار سے اخلاقی طور پر ہم کہاں ہیں؟ مجموعی طور پر اخلاق میں ہم کہاں ہیں؟ ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بازو جو ہے پڑوسی بھوکا ہے، ہم اپنے گھر میں گوشت کھاتے رہتے ہیں. فرمایا جو آدمی پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. معزز حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں ترازو میں اللہ کے اس ترازو میں اگر وزندار ہو جائیں، ہم کو اخلاق کا اپنانا پڑے گا. اسی طریقے سے قیامت کے دن ترازو میں جو چیزیں وزنی ہوں گی، نماز جنازہ میں شریک ہونا. ہم نے نماز جنازہ کی اہمیت کیا سمجھی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ مومن پر 6 حقوق ہیں، 7 حقوق ہیں، اس میں ایک حق یہ ہے کہ اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. جنازے میں شریک ہوئے، دفن تک رہے تو کیا ملے گا؟ فرمایا 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. آج ہمارا حال یہ ہے، جنازہ دیکھتے ہیں، تجارت میں اتنا مشغول، اپنے مسلمان بھائی کا آخری حق ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کبھی کبھی تو جنازوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی آخرت بھی جو ہے یہ آنے لگتی، کیوں؟ اس لیے برائی کر رہے ہیں، اور جو ہے قبر میں جا کر جو لات کھائیں گے اور جو وہاں رسوائی ہوگی اس لیے باہر آ جاتے ہیں. لہذا یاد رکھو، کوئی بھی نماز جنازہ آیا ہوا ہے، جنازہ پڑھ کے باہر آؤ. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی جنازے کے پیچھے چلتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور دفن کرنے تک اس وقت تک رہتا ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ قیامت کے ترازو میں بڑا وزنی ہوگا. معزز حاضرین، بڑی اہم بات علماء نے لکھی ہے. ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو کبھی منکرات کو دیکھتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں تو منکرات کو دیکھتے ہیں. شادی میں گئے، وہاں بیانڈ باجا ہے اور جو ہے کیمرہ ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم وہاں گئے، ہم نے اس کو روکا، وہ رک گئے، ٹھیک ہے، اگر نہیں روکا تو وہیں سے واپس آ جانا چاہیے. لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ ہے، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی شادی میں گئے جہاں کیمرہ ہے، میوزک ہے، واپس آ گئے، لیکن اس کے بعد ان سے تعلقات نہیں توڑنا چاہیے، تعلقات باقی رکھنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی فتح کی بات کہی. فرمایا اگر تم کسی کے جو ہے شادی میں جاؤ، وہاں شریعت کے ٹکراتے ہوئے باتوں کو دیکھے تو واپس آ سکتے ہو، لیکن کسی کے جنازے میں جاؤ تو اگر بدعت بھی ہے تو واپس مت آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا دوبارہ تم کو موقع نہیں ملے گا. اگر بدعت دیکھتے بھی ہیں، ایسے ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بدعت ہے، کوئی فاضل کچھ بھی کر رہا ہے، اگر ہم ایسے وقت میں نماز جنازہ میں جائیں، ہم کو نماز جنازہ کا ثواب ملنا چاہیے. اگر بدعت بھی ہے تو برداشت کر لے اور وہاں سے مکمل طور پر واپس آ جائیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نماز جنازہ کی فرض بیان فرمائی، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، میں نے مدینے کا کوئی جنازہ نہیں چھوڑا.
مدینے کا میں نے کوئی جنازہ نہیں چھوڑا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جن اعمال کو جو ہے ترازو میں وزن کرے گا، اس میں اور ایک چیز ہے، وہ کیا؟ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے چیزوں کو تیار کرنا۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو آدمی جہاد کے لیے تیار کرتا ہے گھوڑے کو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو بھی اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر جہاد کے لیے کسی بھی جانور کو تیار کرے گا تو فرمایا وہ جانور سے نکلنے والا پیخانہ بھی قیامت کے دن جو ہے ترازو میں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیار کرنا ہے۔ جہاد کے لیے جب چیزیں کی جاتی ہیں مکمل طور پر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تمام چیزیں بتائی گئیں، سلف صالحین کے پاس جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، لہٰذا ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو پڑھو۔ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے، اگر تم اس کو پڑھو گے اور اس کے جو ہے تقاضوں کو پورا کرو گے تو قیامت کے دن جو ہے مکمل طور پر میزان میں بھاری ہو جائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ لقمان کی یہ نصیحت ہم کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل دلائیں، سب دلائیں، لیکن ان کے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان گئے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے، اے ابو سفیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان اگرچہ اس وقت تک کافر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید کرنا چھوڑ دو۔ فرزدق ایک شاعر تھا، وہ اپنے بیوی کو دفن کر رہا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم اپنے بیوی کو دفن کر رہے ہو، کیا قیامت کے دن تمہیں یاد نہیں آتا؟ کہا ہاں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی تھا، اپنے بیوی کو بھی پڑھاتا بھی تھا۔ اس وقت بڑی پتے کی بات حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس کے مطابق پوری زندگی عمل کرنا اصل میں جو ہے کمال ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ؟ توحید جو ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یہ توحید کے بغیر نہیں جا سکتے۔ مثلا یہ قفل ہے، اس کی چابی گم گئی، نہیں کھول سکتے آپ۔ اسی طریقے سے جنت کے بند دروازے کو اگر کھولنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ توحید کو اپنانا ہوگا۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے گویا جنت میں جانے کی چابی نہیں ہے۔ اور آگے بڑی اچھی بات کہی، چابی لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ چابی میں جو کھلنے کی چیزیں ہیں وہ اصل میں لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کی شرطوں کو مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا اللہ کا ذکر ہر جگہ کرو، کہاں کرو؟ اپنے بستر پر، اپنے مدرسے میں، اپنے دسترخوانوں پر، جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو اپنے ہاتھ سے چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم لینے آئے، آپ نے فرمایا اے فاطمہ تم چکی پیستے ہونا، ہاتھ میں گھٹے پڑتے ہونا، اپنے شوہر کی خدمت کرتی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن دن بھر کی تھکان اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جب بستر پر جاؤ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو 30 مرتبہ۔ کیا فرمایا علماء نے؟ دن بھر کی تھکان، مرد ہو یا عورت، مرد اپنے دکان میں تھکتا ہے، عورت اپنے گھر میں تھکتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے دن بھر کی پوری تھکان ختم ہو جائے، اس وظیفے کو پڑھو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں گئے، جنگ کی رات میں بھی لوگوں نے پوچھا اے علی، اللہ کے نبی نے فاطمہ اور تم کو جو نصیحت بتائی کہ سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھو، کیا تم نے جنگ کے موقع پر بھی اس کو پڑھا؟ کہا ہاں، صفین کی جنگ میں بھی میں اللہ کا ذکر نہیں بھولا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان اعمال پر توجہ دیں جو قیامت کے دن ترازو میں وزنی ہو جائیں گے۔ پورے خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، اگر ہم جسمانی طور پر دنیا میں اگر ہمارا وزن ہلکا ہو جائے، ہم دوائیں کھا کر
کر حکیموں کے پاس ڈاکٹر کے پاس جا کر خون کی دوائیں کھا کر اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں؟ ضروری ہے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو یا ہم کو خود اٹھا کر جب تولے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر ہم جو ہے وزندار بننا چاہتے ہیں تو جو باتیں ہم نے خطبے میں آپ کے سامنے بتائیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو معمولی مت سمجھو. یہ کلمات ایسے ہیں جو 1.5 منٹ میں ادا ہو جاتے ہیں لیکن قیامت کے ترازو میں بڑے بھاری ہو جائیں گے. ہم نے آپ کے سامنے بتایا جن کے نابالغ 3 2 1 بچہ بھی اگر مر جائے، اگر ماں باپ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کے صبر کو بھی قیامت کے دن ترازو میں بڑا وزندار بنائے گا. اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بتایا کسی بھی مسلمان کے جنازے میں اگر جائیں، دفن تک ساتھ میں رہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قیامت کے دن ترازو میں بڑا بھاری بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہوئے ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. پروردگار قیامت کے دن ترازو میں جو بھی وزندار کرنے والے اعمال ہیں ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار توحید کی دولت سے مالا مال فرما. امت میں جو طبقہ شرک میں پلا ہوا ہے، شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، دولت سے مالا مال فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن ونفعنی لما فیہ والبیان. اقول هذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده والداعي على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك خير الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول